DM نیوز اردو کے ساتھ میں ہوں حفصہ اجاز۔ نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ پر۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خارجہ امور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آسان نہیں تھے اور مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ تاہم ان کے مطابق امریکہ کے پاس اب مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کی سفارتی اور عسکری ساکھ متاثر ہوئی، جبکہ خلیجی ممالک بھی موجودہ صورتحال پر تشویش کا شکار ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع میں مضبوطی سے کھڑا ہے۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جب بات چیت ہونے لگتی ہے تو وہ لابی جو اسرائیل کے زیر اثر ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور امریکہ کے پورے نظام پہ چونکہ اس کا قبضہ ہے، لہٰذا یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ بات چیت تقریباً طے ہونے جا رہی تھی تو نیتن یاہو کی طرف سے فون آیا ہے، اور اس فون کے نتیجے میں JD وینس انہوں نے اس کو مذاکرات کو جو ہے وہ پھر ایک طرح سے حتمی نتیجے تک نہیں پہنچایا ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے اور امریکہ جیسے ملک کے لیے شرمناک بھی ہے، اس لیے کہ امریکہ کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت آزاد ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، وہاں جمہوری آزادیاں ہیں، جمہوری ویلیوز ہیں، لیکن عملاً وہ چند ہاتھوں میں یرغمال ہیں، اور وہ زائنسٹ کہ جن کے اپنے مقاصد ہیں انہوں نے پورے سسٹم کو گرپ کیا ہوا ہے، وہ بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے ذریعے سے انہیں ہینڈل کرتے ہیں، اور جو ہم نے ایپسٹین فائل میں دیکھا وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ بھی اس وقت امریکی رجیم میں ان کی حکومت میں شامل ہیں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی اس میں لیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری انسانیت کتنے خطرے میں ہے، پوری دنیا کے بچے کتنے خطرے میں ہیں، مظلوم کتنے خطرے میں ہیں پوری دنیا میں، اور انہی لوگوں نے معیشت پہ بھی اپنی گرپ بنائی ہوئی ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو دنیا کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایران سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کریں، اور کہتا کون ہے؟ امریکہ کہتا ہے جس کے پاس 5,500 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، جس میں سے 1,700 وار ہیڈز وہ ہیں جس کو اس نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے، یعنی جو ریڈی ٹو یوز ہیں، فوری طور پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جو 1,700 وار ہیڈز کو فوری استعمال کر سکتا ہو، 5,500 کے قریب 4,500 کے قریب جو ہے وہ ان کے پاس وار ہیڈز موجود ہوں، وہ ایران سے کہتا ہے کہ آپ انریچمنٹ نہ کریں، اور اسرائیل اس کے پاس بھی تقریباً 90 نیوکلیئر بم موجود ہیں، اور وہ اسرائیل کہتا ہے کہ آپ اپنی نیوکلیئر افزودگی نہ کریں یورینیم کی۔ تو اس لیے دنیا کو جتنا بڑا جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں اور جتنا بڑا دھوکہ یہ دنیا کو دیتے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی نہیں بولا جاتا رہا، اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، ہر چیز بالکل اوپن ہو گئی ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہے۔ اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ کا امکان کم ہے۔ انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا، پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی اور تجویز دی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں ایران کو بھی شامل کیا جائے، جبکہ ایران گیس پائپ لائن اور دو طرفہ تجارت کو بھی فروغ دیا جائے۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بادشاہت جیسے نظام کو فروغ دیا جائے اور عوامی مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ جو نیوکلیئر مذاکرات تھے یہ تو پہلے بھی تقریباً کنکلوڈ ہو چکے تھے، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے اس دھوکہ دیتے ہوئے مذاکرات کے دوران 2 مرتبہ حملہ کیا ہے اسرائیل پر، پچھلے سال بھی کیا اور اس سال بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنی سفارتی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی کھو چکے ہیں۔ بہرحال ایران کی پوری قوم نے جس جرت کا مظاہرہ کیا، ان کی لیڈرشپ نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا، اور خاص طور پر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو نعوذ باللہ خدا کی زبان میں بات کرنے لگ گیا تھا، وقت کا طاغوت ہے وہ، اور اس نے یہ کہا کہ ہم تہذیب مٹا دیں گے، ہم شناخت مٹا دیں گے، تو یہ ایرانی قوم تھی کہ جس نے ان تمام بریجز کے اوپر کھڑے ہو کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور پوری دنیا کو بتایا کہ اگر ایک سسٹم موجود ہو، ایک نظریہ موجود ہو، اور لیڈرشپ اور عوام کے درمیان گیپ موجود نہ ہو، تو بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسے جسے آپ ریزیلینس کہتے ہیں، اس کا مظاہرہ ایران نے بھی کیا ہے اور حماس اور غزہ کے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DM نیوز اردو۔